یا سیدہ دعائے طلوع شمس امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ کوشش کریں عبادت میں ہر بندہ شریک ہو، صلوات مل کے بلند آواز میں تلاوت کریں۔ اپنے اپنے رزق اور عزت میں اضافے کے لیے کوشش کریں، مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ۔ شکریہ، اگر یہ بکھرا ہوا ماحول کچھ سمٹ جائے آپ میرے سامنے آ جائیں، میں آپ کی زیارتیں کرتا رہوں گا۔ کوشش کریں بیٹا اگر یہاں آپ سامنے آ جاؤ، میں آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں گا، آپ مجھے آسانی سے دیکھتے رہوں گے۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں ہیں کہ روحانیت بحال ہو جائے۔ شکریہ۔ حسین سے مانگنے کے دن ہے، کوشش کرنا آمین کی زحمت سارے کرنا۔ دعا ہے کہ مالک اس عظیم ترین ذکر میں تشریف لانے والے ہر مومن کو مولا رزق کے ولایت عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں مولا سید سجاد کی نالین پاک کا صدقہ ہر بیمار کو شفا یابی عطا فرمائے۔ جو مومنین جو مومنات آج کی صف انتظار اور صف غم میں اپنے دل میں جو نیک جائز حاجات لے کر حاضر ہوئے، مالک تمام مومنین کی تمام تر حاجات پوری فرما۔ مالک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے شر پسند عناصر سے محفوظ فرما۔ بڑی دعا مانگنے جا رہا ہوں، کوشش کرنا اگر آمین کے لیے ہر ماتمی عزادار اپنی زبان ہلائے، کیا پتہ کس کی زبان میں قبولیت کی مہر ہو۔ یا کریم کربلا، آپ کے ذکر میں جتنے ماتمی خالی جھولیاں لے کر حاضر ہوئے ہیں، شہزادہ علی اصغر کے جھولے کا صدقہ خالی جھولیوں میں ماتمی بیٹے اور پردہ دار بیٹیاں عطا فرما۔ بڑی دعا مانگنے جا رہا ہوں، آمین واجب میں واجب سمجھ کے بلند آواز میں میرے ساتھ کہیے گا۔ مالک مجھ حقیر سمیت تمام ماتمیوں کو جلد از جلد بلا میں سجدہ نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا، مالک ہم زندہ رہتے ہوئے بھی وارث رکھتے ہوئے بھی بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں۔ مالک ہمارے حقیقی وارث حقیقی آیت اللہ رہبر معظم حجت دوران سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ کوشش کریں تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ جو بندہ یہ جانتا ہے صلوات زحمت نہیں رحمت ہے، وہ رحمت سمجھ کے صلوات بلند آواز میں تلاوت کر دے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈھیر خوبصورت سننے والے عزادار میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہاں پر میری پہلی حاضری ہے۔ میں بالکل پہلا جملہ عرض کر کے اور جملہ عرض کرنے کے بعد آپ کے چہروں کی زیارت کر کے میں اپنے اندر ہی اندر فیصلہ کر لوں گا کہ جتنی دیر ممبر پر سجدہ ذکر ادا کرنا ہے، مجھے کس معیار سماعت پر کچھ موتی آپ کے کشکول میں رکھنے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اور پہلے جملے کے بعد مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کیا پڑھنا ہے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس سماعت پہ ذکر سننا ہے۔ آپ سر اٹھائیے گا، آپ کے کشکول ولایت میں پہلا موتی رکھنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد ہے اس خالق الحمد کے لیے کہ جس خالق الحمد نے آل محمد کو یہ کمال عطا کیا کہ جب وہ بکھرے تو 14 ہوتے ہیں، اکٹھے ہوں تو ایک ہوتے ہیں۔ یا کوشش کرنا ہاتھ اٹھانا۔ حسین کے ذکر میں بولتی زبانیں اچھی لگتی ہیں، میں اکثر ذکر میں کہتا ہوں حسین کے ذکر میں بولنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک منزل اپنی بلند کیجیے گا، کچھ لفظ آپ کے دامن کشکول میں اور رکھنا چاہتا ہوں۔ درود و سلام ہے ان پاک مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ ہستیوں کے لیے کہ جن پاک ہستیوں نے وحشی کو انسان بنایا، انسان پہ نظر کی تو مسلمان بنایا، مسلمان کو اپنایا تو سلمان بنایا۔ جنہوں نے بیزر کو دیکھا تو بزر بنا دیا، کنکر پہ رحم کیا تو در بنا دیا، آسی کو اپنایا تو حر بنا دیا۔ لائک سجدہ سلام ہے اللہ کی وہ پاک ذات کے جس اللہ کی پاک ذات نے آدمی کی پہلی سانس سے لے کے موت کی آخری ہچھی تک، موت کی آخری ہچھی سے قبر سے میدان، میدان سے پل صراط اور پل صراط سے جنت تک علی کی ولایت کو واجب قرار دیا۔
हम तमाम मातमी अज़ादार शुक्रगुजार हैं हुसैन बादशाह की 4 साल करीमा बतूल के कि जिनकी खास दुआ का और सिफारिश से हमारा दिल हम मट्टी से नहीं बल्कि खाक शिफा से खल्क हुआ है। फिर जो मातमी अज़ादार अपने सीने में खाक शिफा का असर महसूस करता है वो दरूद पढ़े, मैं अपनी मुख्तसर सी नौकरी का बाकायदा आगाज़ करूँ। एक सलवात इतनी बुलंद पढ़ते हैं जितनी हर मातमी के दिल में करबला जाने की ख्वाहिश है। बहुत शुक्रिया। इमाम ज़माना हर मातमी अज़ादार की इज़्ज़त में इजाफ़ा करें। चूँकि शायर की हैसियत से मिंबर पर खड़ा हूँ और पहले 4 मिसरे अर्ज़ करता हूँ और बिल्कुल पहले 4 मिसरे अर्ज़ करने के बाद मैं अपने अंदर ही अंदर फ़ैसला कर लूँगा कि कितनी मुख्तसर नौकरी करनी है और किस मयार समात पर लफ्ज़ आपके कशकोल विलायत में रखने हैं। पहला जुमला अर्ज़ करने जा रहा हूँ और पहले जुमले के बाद ही मैं देखूँगा कि कितना खूबसूरत सुनने वाले लोग मेरे सामने इस खूबसूरत वादी में तशरीफ़ फरमाएँ। मैं कह रहा हूँ जिन्हें भी बुग़्ज़ है तत्हीर के घराने से। मेरे अपने लोग बैठे हैं, आप अपनी तबीयत बहाल करें। मैं अगर तवज्जो करता रहूँगा तो मेरा वक्त इन्हीं बातों में गुजर जाएगा। मैं आपको बिल्कुल आगाज़ मजलिस है, अभी तो कोई थका भी नहीं बैठा। पहला मिसरा मैंने अर्ज़ किया, आपकी तबीयतें बहाल हो गई। दूसरा मिसरा आपके कशकोल विलायत में रखता हूँ, फिर देखता हूँ किस कदर बुलंद समाज लोग मेरे सामने बैठे हैं। आप दुआ फरमाइएगा। मैं कह रहा हूँ जिन्हें भी बुग़्ज़ है, जिन्हें जो बंदा उर्दू समझ सकता है वो बंदा सर उठाए। जिन्हें भी बुग़्ज़ है तत्हीर के घराने से, जिन्हें भी बुग़्ज़ है तत्हीर के घराने से, वो पाक जितने हो फिर भी पलीद रहते हैं। बोला करो हुसैन के जिक्र में बोलने से इज्जत में इजाफा होता है यार। या अली। चलो मैं एक मौजज़ा बयान करता हूँ भाईजान। चौथे मिसरे में एक मौजज़ा ये पिंडाल में बैठे हुए और मातमी अज़ादार ने अपनी आंखों से देखा होगा, फिर बोलना वरना मैं तुम पे राजी खड़ा हूँ। मैं कह रहा हूँ जिन्हें भी बुग़्ज़ है, मौजज़ा देखना, मैं देखूँगा किस बंदे के यहाँ पर हुसैन धड़क रहे हैं। जिन्हें भी बुग़्ज़ है तत्हीर के घराने से, वो पाक जितने हो फिर भी पलीद रहते हैं। और जब आया माहे मुहर्रम ये खुल गया हम पर क्या, हमारे मुल्क में कितने यजीद रहते हैं। ये हाथ जरिए हुसैन से मत उठे हुए हाथ इमाम ज़माना के कदमों पे लगे। मंजिल बुलंद करो हैदरी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है यार। तुम्हारे मयारे समात को मेरा सलाम है। चलो एक मंजिल बुलंद करो। मैं 4 मिसरे और आपके कशकोले विलायत में रख के अपने सफ़र का आगाज़ करूँ। दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है। हाँ जिक्र में आ गए हो तो फिर कुछ लफ्ज़ अपने कशकोले विलायत में रखो। मैं कह रहा हूँ दुनिया ये सोचती है कि ये मिंबर हुसैन के खिलाफ में मेरा हाथ है। मैं हर मातमी अज़ादार को अली की विलायत की कसम दे के कह रहा हूँ, हक बनता हो रखना नहीं, ना बनता हुआ बोलना नहीं। मैं तुम पे ढेर राजी खड़ा हूँ। मैं कह रहा हूँ दुनिया ये सोचती है। दूसरे मिसरे पे मैंने फैसला कर लेना कि ये 4 मिसरे मुकम्मल करने हैं या यहीं से मैं अपना रुख फेर लूँ। मैं कह रहा हूँ दुनिया ये सोचती है कि सर उठाना अदब सुनने वाले लोग मेरे सामने बैठे हैं। दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है, जो सबको लग रहा है खुदा का अली का है। ये हाथ जरिए हुसैन से मत सुयाना तब सुनने वाले लोगों को मेरा सलाम है। अच्छा चलो मैं तुम्हारा नुमाइंदा बन के तुम्हारे अकीदे की तर्जमानी में एक बात यहाँ के मिंबर से लोगों तक पहुँचाने जा रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात की पे मोहर लगाओ, अगर ये तुम्हारी बात हो, तुम्हारा ये अकीदा हो, फिर मेरी बात पे मोहर लगाना। मैं तो तुम्हारे साथ सफर में शरीक हो गया। मैं कह रहा हूँ दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है। दुनिया ये सर उठाना मेरी तरफ देखना यार। मैं कह रहा हूँ दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है, जो सबको लग रहा है खुदा का अली का। दुनिया तुम लाख पर्दे डाल के बन जाओ खातमेन, दीवार कह रही है कि काबा अली का है। उठे हुए हाथ जरिए हुसैन से मत, ये हाथ इमाम ज़माना के कदमों पे लगे। शाबाश बेटा, शाबाश, शुक्रिया शुक्रिया। ये हाथ इमाम ज़माना के कदमों पे लगे। शाबाश बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत जी। बिस्मिल्लाह जी। 23 सफ़र को भी जी हाजिरी है। दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है, जो सबको लग रहा है खुदा का अली का है। ये मैं शिया कौम का एक छोटा सा नुमाइंदा हूँ। मैं ये 4 मिसरे अगर कहीं ना पढ़ूँ तो मुझे मेरी नौकरी नामुकम्मल लगती है। मेरे अपने लोग बैठे हैं, ये मेरे मिसरों पर मोहर लगाएंगे तो फिर तो मैं सर उठा के पूरे मुल्क में ये मिसरे पढ़ने के काबिल हो जाऊँगा। मिंबर हुसैन पे खड़ा होकर कह रहा हूँ ना मान लो सर, ना दौलत व जागीर चाहिए। चलो मैं एक लम्हा रुकता हूँ, मेरे साथ थोड़ी सी मंजिल आपको तय करना पड़ेगी। अगर बाहर से कोई बंदा गुजरे, उसके कान में अगर शिया कौम के इस छोटे से नुमाइंदे की आवाज़ टकराए ना, वो अपनी जगह पे खड़ा होकर भाईजान सोचेगा तो सही, शिया कौम का एक छोटा सा नुमाइंदा है, वो मिंबर हुसैन पे खड़ा होकर कह रहा है माल भी नहीं चाहिए,
زر بھی نہیں چاہیے، دولت بھی نہیں چاہیے، جاگیر بھی نہیں چاہیے۔ کسی نے حیدر رضوی کا ہاتھ پکڑ کے اسے ممبر سے نہیں اتارا، بلکہ انہوں نے حیدر رضوی کو داد بھی دی ہے، دعا بھی دی ہے، اس کی بات کی تائید کی ہے۔ اچھا، یہ 4 چیزوں کی حصول کے لیے کل انسانیت دن سے رات محنت کرتی ہے۔ اگر شیعہ قوم کو مال، زر، دولت، جاگیر نہیں چاہیے تو انہیں چاہیے کیا؟ چلو جو ہمیں چاہیے میں دوسرے مصرے میں بیان کرتا ہوں۔ جس بندے کو یہ چیز چاہیے وہ بندہ اپنا سر اٹھائے۔ میں کہہ رہا ہوں نہ مال و زر، نہ دولت و جاگیر چاہیے، سر اٹھانا، نہ مال و زر، نہ دولت و جاگیر چاہیے۔ پھر ہمیں کیا چاہیے؟ نہ مال و زر، نہ دولت و جاگیر چاہیے، ہم کو دعائے مادر شبیر چاہیے۔ چلو سر اٹھاؤ نا، میرے ساتھ تھوڑی منزل طے کرو۔ میں کہہ رہا ہوں نہ مال و زر، نہ دولت و جاگیر چاہیے، نہ مال و زر، نہ دولت۔ بھائی جان، کوئی بندہ اگر گھر سے سوچ رہے نا کہ میں نے یہاں ذکر میں نہیں بولنا، وہ اپنے ہاتھ ایسے رکھے، اگر چوتھے مصرے پہ ہاتھ پہ ساتھ تھا یہاں بلند نہ ہوا تو پھر میں نے کربلا میں سجدہ کر کے زاکری کی خیرات مانگی نہیں۔ جو ماتمی عزادار بیٹھے ہو سر اٹھانا۔ میں کہہ رہا ہوں نہ مال و زر، نہ دولت و معجزہ دیکھنا۔ شیعہ قوم کا نمائندہ ممبر سے کھڑا ہو کے ایک معجزہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ بھائی جان میں کہہ رہا ہوں نہ مال و زر، نہ دولت و جاگیر چاہیے، ہم کو دعائے مادر شبیر چاہیے۔ اور خون بڑھ گیا میرے بیٹے نے جب کہا بابا کھلونے رہنے دے، زنجیر چاہیے۔ کیا بات ہے یار، تمہارے معیار کو میرا سلام ہے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے گندے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت۔ کوشش کرو منزل بلند کرو۔ حیدری، آپ کے مزاج کو میرا سلام ہے۔ بس یہ منزل میں چاہتا تھا، میں 2 باتیں آپ کے کشکول ولایت میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا اپنا یقین ہے اور میرا اپنا اعتبار ہے۔ میں مجلس حسین کو شور نہیں شعور سمجھتا ہوں۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ اگر مجلس میں آ کے کوئی بچہ اپنے دل میں کوئی بات بٹھا کے لے جائے نا تو بانیان کا یہ اتنی محنت کرنے کا، آپ کا سفر کر کے آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ میں حسین بادشاہ کی کریمی کے کچھ معجزے تمہاری موتی ہے، کچھ معجزے موتی کے طور پر تمہارے کشکول ولایت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ چلو سر اٹھانا اگر میرے ساتھ کوئی بات سننے کے لیے تیار بیٹھے تو۔ اگر میں یہاں سے کسی بچے کو اٹھا کے ممبر پہ قریب کھڑا کر کے میں اس سے پوچھوں بیٹا مجھے حسین کا کوئی معجزہ تو سنا، وہ بچہ کہے گا حیدر رضوی حسین نے فطرس کو پر دیے تھے۔ میں اس کو شاباش دے کے کہوں گا مجھے حسین کا کوئی اور معجزہ سنا، وہ کہے گا راہب کو بیٹے دیے تھے۔ جب وہ کہے گا نا کہ راہب کو بیٹے دیے تھے، میں پھر اس کا پنڈال کی طرف منہ کر کے کہوں گا یہ سب کو بھی دیکھو، یہ سارے بھی تو حسین نے دیے ہیں، جو حسین کے صدقے میں ہے یہ سارے بھی تو حسین نے دیے ہیں۔ اگر میں اس سے حسین کا کوئی اور معجزہ پوچھوں نا تو پھر زبان خاموش ہو جائے گی۔ چلو میں حسین کا ایک زندہ جیتا جاگتا معجزہ ممبر پہ کھڑا ہو کے پڑھوں گا۔ چلو معجزہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو پھر بولنا، میں کہوں نا حسین کا کوئی اور معجزہ سناؤ، پھر خاموشی ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ممبر سے حسین کے معجزے کم بیان کیے گئے۔ میں حسین کا ایک معجزہ پڑھنے جا رہا ہوں، اور اگر کوئی بندہ اپنے اندر ہی اندر یہ حسین کا زندہ معجزہ محسوس کرے پھر اپنی آواز بلند کرنا، بھائی حیدر حسین نے فطرس کو پر دیے تھے، راہب کو بیٹے دیے تھے، حسین کا کوئی اور معجزہ بتا۔ جب خاموشی ہو جائے گی نا پھر میں اسے بتاؤں گا کہ میرے حسین کا آج بھی یہ زندہ جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ آج بھی میری قوم کا اگر کوئی چھوٹا سا بچہ کسی بھی چوک میں کھڑا ہو کے آئے حسین کہہ کے سینے پہ ہاتھ مارے نا، 9ویں کوٹھی میں بیٹھا یزید باہر آ جاتا ہے۔ شاباش، یہ میرے حسین کا زندہ معجزہ ہے۔ وجہ یہ ہے حسین نے فطرت کو بدلا تھا۔ حسین نے فطرت کو بدلا کیسے تھا؟ میں ایک سبق دے کے جا رہا ہوں بچوں کو۔ حسین نے فطرت کو کیسے بدلا؟ چلو میرا دامن ولایت تھامو، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے کشکول ولایت میں کچھ موتی لینے کے لیے آل محمد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حسین نے کائنات کی فطرت کو بدلا کیسے؟ بیٹا بات بچے سمجھ رہے ہیں، میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ حسین نے کائنات کی فطرت کو بدلا کیسے بدلا؟ پہلی بات آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اتنی دیر پڑھنے کے بعد دیکھوں گا کس منزل پہ آ کے آپ ایسے کھڑے ہو کے پرواز کے لیے تیار ہیں۔ حسین نے کائنات کی فطرت کو بدلا کیسے بدلا؟ پہلی فطرت بدلنا پڑھتا ہوں، ہمیں کسی چیز کو جانچنا ہو، پہچاننا ہو، ہم چراغ جلاتے ہیں، حسین نے بجھا دیا تھا۔ چلو نہیں، میں رعایتی نمبر لے کے پاس ہونے والا طالب علم ہی نہیں ہوں، منزل ایک درجہ بلند کرو۔ کتابوں سے رجوع کرتے ہیں، علم کی طرف چلتے ہیں۔ آدم آئے، آدم نے کائنات میں اعلان کیا آؤ ہماری طرف آؤ۔
آؤ جنت دیتے ہیں۔ نوح آئے، نوح نے اعلان کیا کہ آؤ میں کشتی بنا رہا ہوں، کشتی میں سوار ہو جاؤ، آؤ ہم جنت دیتے ہیں۔ ابراہیم آئے، ابراہیم نے اعلان کیا بتوں کو چھوڑو، اللہ کے دین کی طرف آؤ، آؤ ہم جنت دیتے ہیں۔ ادریس ہے، انہوں نے اعلان کیا چھوڑ دو ہر فرقے کو، اللہ کے دین کی طرف آؤ، آؤ ہم تمہیں جنت دیتے ہیں۔ چلو میں مختصر کرتا ہوں، یہاں تک کہ میرے محمد بھی اعلان کرتے رہے آؤ دین محمد کی طرف آؤ، کفار کو چھوڑو، بتوں کو چھوڑو، اللہ کے دین کی طرف آؤ، آؤ آؤ ہم جنت دیتے ہیں۔ میرے حسین بادشاہ نے اعلان کیا تھا میں فطرت بدلوں گا، بتاؤ حسین نے فطرت کو بدلا کیسے؟ آدم آئے، آدم نے اعلان کیا آؤ جنت دیتے ہیں، نوح نے کہا آؤ جنت دیتے ہیں، ابراہیم نے کہا آؤ جنت دیتے ہیں، اسماعیل نے کہا آؤ جنت دیتے ہیں، ادریس نے کہا آؤ جنت دیتے ہیں، یہاں تک کہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان کرتے رہے آؤ جنت دیتے ہیں، آؤ جنت دیتے ہیں، آؤ جنت دیتے ہیں۔ میرے حسین بادشاہ نے کائنات کی ہر فطرت کو بدل دیا۔ حسین بادشاہ نے شب عاشور اپنے خیمے کا چراغ بجھا کے اعلان کیا جاؤ، حسین نے اعلان کیا جاؤ میں جنت دیتا ہوں۔ اور میں یہاں اکثر پڑھتا ہوں حسین نے جب چراغ بجھایا نا، تو جب چراغ بجھا کے جلایا تو حسین نے دیکھا کہ حسین کے 72 ہیرے پورے ہیں۔ حسین نے کہا حبیب میں نے جو کہا تھا میں راضی، میرا خاندان راضی، میں جنت کا ضامن۔ جملہ یہاں پہ پڑھ رہا ہوں، جملہ یہ آپ کے بھائی بیٹے دوست نے سب سے پہلے پڑھا، پھر میرے بعد مولا کے کئی نامور مداح خانوں نے پڑھا ہے۔ حبیب کو کہا حبیب میں نے جو کہا تھا کہ میں جنت کا ضامن ہوں، میں راضی، میرا خاندان راضی، پھر یہ لوگ اٹھ کے گئے کیوں نہیں؟ حبیب بادشاہ نے اپنی جگہ چھوڑی، حسین بادشاہ کے قریب آئے، قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا میں بتاؤں ان سب کا نمائندہ بن کے یہ سارے گئے کیوں نہیں؟ ہاں حبیب بتاؤ میں نے جو کہا تھا میں جنت کا ضامن ہوں، میں راضی ہوں، میرے گھر والے تم سے راضی، میرا خاندان تم سے راضی۔ حبیب یہ سارے اٹھ کے گئے کیوں نہیں؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے حسین کے چہرے کی زیارت کر کے کہتے ہیں مولا سب آپ کے ساتھ رہتے ہیں، معرفت کا معیار بلند ہے، سب جانتے ہیں جنت حسین کا صدقہ ہے، بدلہ نہیں۔ جنت حسین کا صدقہ ہے، بدلہ نہیں۔ حسین نے کہا میں فطرت بدلوں گا۔ اچھا فطرت کیسے بدلو گے؟ حسین نے کہا میں اپنی زندگی سے معجزے دکھاؤں گا۔ اچھا حسین کیسے معجزے دکھاؤ گے؟ حسین پہنچے ولید کے دربار میں، ولید کے دربار میں حسین کا پہنچنا تھا، ولید اپنے تخت پر بیٹھے، کئی ملکوں کے گورنر بیٹھے ہوئے، میں اسی نازک موڑ کے لیے پہلے لمحے سے محنت کر رہا تھا۔ حسین ولید کے دربار میں، ولید اپنے تخت پہ، کئی ملک کے گورنر بیٹھے ہوئے، حسین نفس مطمئنہ کی طرح کھڑا تھا۔ ولید نے یزید کا ہاتھ حسین کے حوالے کیا۔ چہلم کے دن ہے، آج کل یہ تقریر ضروری ہے، میں کوشش کرتا ہوں محرم اور سفر صرف حسینیت پر بات کروں۔ ولید نے حسین بادشاہ تک خط پہنچایا، حسین نے ہاتھ میں خط لیا، ولید یہ کیسا خط ہے؟ ولید نے کہا حسین یہ یزید کا خط ہے، یزید چاہتا ہے کہ حسین ابن علی یزید کی بیعت کر لے۔ حسین کہتے ہیں تو نہیں جانتا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا حسین دیکھ، اب سر اٹھانا، بات آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حسین دیکھ یزید کی بیعت کرے گا مدینہ نہیں چھوڑنا پڑے گا۔ حسین کہتے ہیں میں کس بنا پہ یزید کی بیعت کر لوں؟ ولید اپنے تخت پہ بیٹھ کے حسین کو دیکھ کے کہتے ہیں حسین دیکھ تو یزید کی بیعت کرے گا نا مدینہ نہیں چھوڑنا پڑے گا۔ حسین کہتے ہیں کس بنا پہ؟ ولید کہتے ہیں ہاں حسین میں بتاتا ہوں کس بنا پہ۔ حسین دیکھ یزید کے پاس تخت ہے، یزید کے پاس تاج ہے، یزید کے پاس لشکر ہے، یزید کے پاس شاخی ہے، یزید کے پاس خزانہ ہے، یزید کے پاس فوج ہے۔ حسین دیکھ یزید کے پاس مورخ ہیں جو تاریخ لکھی جا رہے ہیں اپنی مرضی سے۔ حسین کہتے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ولید تو نہیں جانتا میں حسین ابن علی نے کائنات کی ہر ایک فطرت کو بدل دیا تھا، اب میں دیکھوں گا کون سا بندہ جو حسینیت کے دم پر سانس لیتا ہے۔ اچھا حسین تو یزید کی بیعت نہیں کرے گا؟ حسین کہتے ہیں میں یزید کی بیعت کروں تو کروں کیسے؟ اچھا حسین تو اگر یزید کی بیعت نہیں کرے گا تو پھر تو مجھے بتا کہ تو کس اصول پہ، کس بنا پہ، کس موازنے پہ یزید کی بیعت نہیں کرے گا؟ حسین کہتے ہیں ہاں میں تیرے دربار میں کھڑا ہو کے اس بات کا جواب دیتا ہوں کئی ملکوں کے گورنر کے درمیان۔ اچھا حسین بتا تو یزید کی بیعت نہیں کرے گا تو کس بنا پہ نہیں کرے گا؟ حسین کہتے ہیں تو نے مجھے یزید کا لشکر بتایا، فوج بتایا، تخت بتایا، شاخی بتایا، دولت بتایا، خزانت بتایا۔ حسین کہتے ہیں تو چاہتا ہے حسین ابن علی اس کی
کی بیعت کر لے، میں اس کی بیعت کروں، میں اس کی بیعت نہیں کرتا۔ حسین تو اس کی بیعت کیوں نہیں کرتا؟ حسین کہتے ہیں میں اس کی بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے باپے جیسا اس کا باپا نہیں، میرے بھائی جیسا اس کا بھائی نہیں، میرے دادے جیسا اس کا دادا نہیں، میرے نانے جیسا اس کا نانا نہیں۔ اب میں دیکھوں گا کون سا بندہ جو پاک سیدہ کی نالین کے نیچے سے اور اس بھی اکٹھا کر کے کھاتا اور کہتا مجھے ذکر میں بولنا نہیں آتا۔ حسین کہتے ہیں میرے باپے جیسا اس کا باپا نہیں، میرے بھائی جیسا اس کا بھائی نہیں، میرے نانے جیسا اس کا نانا نہیں، میرے دادے جیسا اس کا دادا نہیں۔ اب حسین بادشاہ کے چہرے پہ جلال آیا، یزید کے ہاتھ کو ہوا میں اڑا کے ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حسین کہتے ہیں تو نہیں جانتا یزید فضول کا بیٹا ہے، میں بطول کا بیٹا ہوں۔ یزید فضول کا بیٹا ہے، میں بطول کا بیٹا ہوں۔ تیرے دربار میں کھڑا ہو کے حسین یہ اعلان کرے جا یزید سے کہتے تو اپنے لاکھوں لے آ، میں اپنے 72 لے کے آتا ہوں، تو اپنے اکٹھے کر کے لے آ، میں اپنے چن چن کے لے کے آتا ہوں۔ ولید تیرے دربار میں کھڑا ہو کے حسین ابن علی آج یہ اعلان کر رہے جا میں قیامت کی آخری انگڑائی تک ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کر دوں گا کہ یزید مردہ باد ہے، حسین زندہ باد۔ شاباش، یہ ہاتھ ذریعے حسین سے مطلب حسین نے کہا میں کائنات کی آخری انگڑائی تک ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کر دوں گا حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے۔ اور میں بتاؤں حسین نے انتقام لیا کیسے؟ میں تمہارے اندر سے تمہیں حسین سنانے جا رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں میری حیات میں ہر لمحہ چین رہتا ہے۔ پاک سیدہ مجھے اتنی طاقت دے جس معیار کے یہ مصرے ان معیار پہ میں پڑھ لوں، ان کے دلوں پہ یہ مصرے تحریر کر کے میں مصائب کی منزل پہ جانے جا رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں میری حیات میں، حسین نے کہا میں بدلہ لوں گا، میری حیات میں اس بندے سے بات کرنے جا رہا ہوں جو بندہ کہتا ہے مجھے چوتھے مصرے کے آئینے میں اپنا آپ نظر ہے، جو بندہ چوتھے مصرے کے آئینے میں اپنے آپ کو محسوس کرے صرف وہ بندہ بولے۔ جو بندہ کہتا ہے حیدر عزوی مجھے چوتھے مصرے کے آئینے میں اپنا آپ نظر ہی نہیں آیا، وہ بندہ بولے بھی نہ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں کہہ رہا ہوں میری حیات میں ہر لمحہ پہلے ماتمی سے لے کے آخری حلالی تک حسین کہتے ہیں میں یزید سے بدلہ لوں گا۔ کیسا بدلہ لے گا تیرے اندر سے بتاؤں؟ میں کہہ رہا ہوں میری حیات میں ہر لمحہ چین رہتا ہے، میں دین عشق پہ ہوں، مجھ پہ دین رہتا ہے، اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا ہے۔ شاباش، یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا۔ حسین نے کائنات کی ہر فطرت کو بدل دیا۔ حسین نے کہا میں انتقام لوں گا، میں فطرت کو بدلوں گا، میں معجزے کروں گا، میں اپنی زندگی سے عملی نمونے دکھاؤں۔ اور بتاؤں حسین نے اور فطرت کو کہاں بدلا؟ ہر نبی کائنات میں آئے اللہ سے جنت لے کے آئے سستی، بیچی مہنگی۔ کیسے بیچی؟ سر اٹھانا۔ اللہ سے جنت لے لی، اللہ نے کہا انبیاء کو جنت تقسیم کرو۔ جب کائنات میں آئے نا میرے جیسے بولے لوگ اے اللہ کے نبی جنت دے، آواز آئے نہیں، روزے رکھ، دن سے رات بھوکھا رہ، پھر جنت تیرے حوالے کریں گے۔ کسی نبی کے حصے میں جنت آئی، لوگ حاضر ہوئے اے اللہ کے نبی ہمیں جنت دے، نبی نے فرمایا نہیں، نمازیں پڑھ پھر تجھے جنت دیں گے۔ میں منبر حسین پہ کھڑا ہوں، لوگ ہمیں آج حسین کے ذکر سے روکنے لگ گئے، لوگ حسین کی مخالفت پہ سڑکوں پہ نکل آئے۔ جو بندہ یزید کے حق میں سڑک پہ نکلتا ہے وہ حسین کے مخالف ہوتا ہے۔ سر اٹھانا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ میرے ماتمی جوان بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا سے ہر آنکھ جڑی ہوئی ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا لوگ یزید کی حمایت میں بینر اٹھا کے سڑکوں پہ نکل آئے ہیں۔ میں نے ایک پیغام پہنچایا تھا، یہاں پر وہ پیغام نہ پہنچاؤ تو پھر میری ذاکری میں بخل ہوگا۔ میں بالکل اپنے وقت کے اندر اپنا بیان سمیٹ رہا ہوں، بالکل قریب آ گیا۔ فضائل کے کچھ آخری جملے، 2 لفظ ذکر مصائب ہے۔ ہم حسین بادشاہ کا ذکر منوانے کے لیے حسینی رستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم حسین کا ذکر دن رات کر رہے ہیں، نہ ہمارے سے کسی کو نقصان ہوا، ہمارے سے ملک کی معیشت کو فائدہ ہی ہوا ہے۔ اگر ہم نے سڑکیں بند کی ہیں تو کسی کی ذاتی پراپرٹی کو ہم سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے تم گھبراتے نہیں؟ یہ سینکڑوں کی، ہزاروں کی، لاکھوں کی تعداد میں شیعہ سڑکوں پر ہیں، اگر تمہاری دکان کا نقصان ہو جائے، وہ کہتے تھے مطمئن رہو یہ علم اٹھانے والے ہیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ فطرت کو بدل دیا نا حسین نے، لوگ مطمئن ہیں۔
ہم سڑکوں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ گزر گئے, کسی کا ایک روپے کا بھی نقصان نہیں ہوا. یہ حسین کا درس ہے. لوگ حسین کے مخالف یزید کے بینر اٹھا کے سڑکوں پہ نکل آئے. ہم کسی کو روکتے نہیں, تم اپنی مرضی کرو, ہم اپنے رستے پہ چل رہے ہیں. ہم حسین منوانے نکلے ہیں, ہمارا رستہ بھی حسینی ہے. ہمارا رستہ چراغ کا رستہ, ہمارا رستہ قرآن کا رستہ, ہمارا رستہ حدیث کا رستہ, ہمارا رستہ روشنی کا رستہ. کچھ لوگ یزید منوانے سڑکوں پہ نکلے, انہوں نے رستہ بھی یزیدی اختیار کیا. ان کا رستہ اندھیرے کا رستہ, ان کا رستہ خون کا رستہ, ان کا رستہ گہرائی کا رستہ. جو بندہ یزید کے حق میں سڑکوں پہ نکلا ہے نا, نہ ہم پہ فتوے لگا, نہ ہمیں روک, نہ ہمیں ٹوک, نہ ہمارے لیے رکاوٹیں شروع کر. میں ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے شیعہ قوم کے ایک چھوٹا سا نمائندہ تمہیں مشورہ دینے جا رہا ہوں, مشورہ میری قوم کا ہو, پھر میری بات پہ مہر لگانی ہے. ہم حسین منوانے نکلے ہیں, ہمارا رستہ بھی حسینی ہے. لوگ یزید منوانے سڑکوں پہ نکلے ہیں, انہوں نے رستہ بھی یزیدی چنا ہے. اگر یزید منوانے تو سڑک پہ نکل گیا ہے تو ہمیں مارنا ہمارے لیے رکاوٹیں نہ بنا, نہ ہمارے لیے تو فتووں کی بھرمار کر. ایک چوک میں ممبر, اگر مقابلہ کرنا ہے, موازنہ کرنا ہے, ایک چوک میں ممبر لگاتے ہیں. تو بھی آ جا, میں بھی آ جاتا ہوں. تو یزید کی ماں کا کردار پڑھ, میں شبیر کی ماں کا کردار. ہمیں اللہ نے عطا ہی ایسے موتی کیے ہیں جن کا ذکر ہم ماؤں بہنوں میں کر سکتے ہیں. جی جی جی, ہمیں اللہ نے ایسے موتی عطا کیے ہیں. حسین نے فطرت کو بدلا. ہر نبی اللہ سے جنت لیتا رہا سستی, بیچتا رہا مہنگی. نبیوں کے حصے میں جنت آئی, لوگوں نے جنت لینے کے لیے ہاتھ پھیرائے. اللہ نے کہا عمال کر. انبیاء کہتے رہے عمال کر, روزے رکھ, دن سے رات بھوکا رہ, پھر تیرے حوالے جنت کریں گے. عمال کرو, مصلے پہ بیٹھ جاؤ, پھر تیرے حوالے جنت کریں گے. حسین نے کہا خالق میں تجھ سے جنت لوں گا مہنگی, دنیا کو دوں گا سستی. حسین کتنی مہنگی جنت لے گا؟ حسین کہتے ہیں میں اکبر کا لہو دے کے جنت لوں گا. حسین اتنی مہنگی جنت لے گا, اللہ میں نے بس نہیں کی, میں اپنے غازی کے بازو دے کے جنت لوں گا. حسین بس کر اللہ کا عرش پڑ جائے گا. حسین رو کے کہتے ہیں نہیں, میں اپنے قاسم کے ٹکڑے دوں گا. حسین بس کر جنت بڑی مہنگی ہو گئی. حسین تڑپ کے کہتے ہیں نہیں خالق, میں اپنی سکینہ کے کانوں کا لہو دوں گا. حسین بس اس سے مہنگی جنت اور کیا کرے گا؟ حسین تڑپ کے کہتے ہیں میں زینب کی چادر دوں گا. حسین اتنی مہنگی جنت لے گا, حسین بیچے گا کیسے؟ حسین رو کے کہتے ہیں میں لوگوں کو اپنے گھر بلاؤں گا. حسین کربلا بلا کے جنت دے گا. ہاں میں لوگوں کو کربلا بلاؤں گا. اپنے اندر حسین کو محسوس کرنا. حسین جو پیسوں کی کمی کی وجہ سے, وسائل کی کمی کی وجہ سے کربلا نہ آ سکے, حسین انہیں جنت کیسے دے گا؟ حسین تڑپ کے کہتے ہیں میں ان کے گھروں کے قریب کربلا بناؤں گا, میں اپنے امام بارگاہ بناؤں گا, میں اپنے امام بارگاہ کے درسگاہوں کے دروازے کھولوں گا, میں اعلان کروں گا آج وہ حسین جنت بانٹ رہا ہے. حسین پھر کیا ہوگا؟ حسین کہتے ہیں دروازے کھول کے امام بارگاہ کے میں لوگوں کو بلاؤں گا, میں لوگوں کو تڑپ کے کہوں گا آؤ میری درسگاہ میں آؤ, تم مجھے اپنے دکھ سناؤ, میں تمہیں اپنے درد سناتا ہوں. حسین جنت کب دے گا؟ حسین تڑپ کے کہتے ہیں خالق جب کسی کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلے گا میں جنت دے دوں گا. حسین نے فطرت کو بدلا. اتنی خوبصورت فطرت. آؤ میں تمہارے اندر سے حسین کی ایک اور درد کی فطرت پڑھتا چلوں. سارا سال ہم اپنی ماؤں بہنوں کو گھر میں پردوں میں پالتے ہیں, پھر جیسے حسین کے دن شروع ہوتے ہیں نا, اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا ہاتھ تھام کے کہتے ہیں او شبیر کے ذکر میں چلیں, آپ حسین کے ذکر میں چلیں, آپ حسین کے جلوس میں بازاروں میں چلیں, تو حسین کی بیٹیوں کو رو لینا, میں حسین کے بیٹوں کو رو لوں. آغاز مجلس ہے, میرا وقت بھی مکمل ہوا چاہتا ہے, 3 یا 4 منٹ کی نوکری میری باقی ہے. میں کون سا درد پڑھوں آل محمد کا؟ امت نے تھوڑے دکھ دیے, آج 6 سفر ہے, تم خود اندازہ کر لو کتنی مہمان ہے حسین کی بیٹی. 6 دن باقی رہ گئے, پھر ہے 13 سفر.
جس کی ظاہری حیات تھوڑی تھی، جس کے درد زیادہ تھے. میں جملہ بدل کے کہوں، اللہ کرے ہر ماتمی ہائے کہہ لے، جس کی ظاہری حیات تھوڑی تھی اور وہ زخمی زیادہ تھی. تھوڑی زخمی نہیں تھی، چہرہ زخمی تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے نہ پڑھا ہوتا تو کبھی نہ کہتا. کان زخمی تھے، کلائیاں زخمی تھیں، کمر جھکی ہوئی تھی، پیروں کے تلوے پھٹ گئے تھے. لوگ اعتراض کرتے ہیں شیعہ قوم روتی ہے. میں اپنی قوم کا ذمہ دار نمائندہ ہونے کے ناطے ایک اعلان کر رہا ہوں، یہ امت ایک کام کر دے، ہم ماتم کرنا چھوڑ دیں گے، ہم بازاروں میں آنا چھوڑ دیں گے. ہمیں حسین کی بیٹی کے علاوہ کوئی 3.5 سال کی بوڑھی دکھا. بھائی جان دنیا ہے، ہو جاتا ہے، بچے زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن تو انصاف کر، اپنے سر پہ قرآن رکھ کے بتا، کیا تو نے کوئی 3.5 سال کی بچی دیکھی ہے جو دیواروں کے سہارے لے کے چلتی ہو؟ واحد حسین کی بیٹی تھوڑی زخمی تھی. ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں ایک دعا کرنا چاہتا ہوں. اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی مر جائے، اور اگر کسی کی بیٹی مر جائے نا، کوئی بندہ جتنا بھی غریب ہو، 20 سال بعد بھی تم اس کا ہاتھ تھام کے پوچھو نا تیری بیٹی کی قبر کدھر ہے، وہ روتا ہوا تجھے اپنی بیٹی کی قبر پہ لے جائے گا. کتنا بھی غریب ہو، 20 سال بعد بھی اپنی بیٹی کی قبر نہیں بھولے گا. سید ہوں، یہ اپنی جھولی اٹھا کے ایک دعا مانگنے جا رہا ہوں. اللہ کرے کوئی آمین کہہ دے، یا اللہ کرے کوئی ہائے کہہ دے. تیری ہائے آمین کی مہر ہے. اللہ کرے تو مدینہ میں جائے، تو مدینہ میں جا کے ایک مرتبہ روضہ رسول پر سلام کرے. روضہ رسول پہ سلام کریں گے، ایک مرتبہ تو روضہ رسول کی جالی میں ہاتھ ڈال کے کہنا، رسول تیرا شہر بڑا پیارا ہے، تیری بیٹی کی قبر کدھر ہے؟ محمد طرف کے کہیں گے مدینے میں کہیں علی نے چھپائی تھی. جب محمد یہ جملہ کہیں گے نا تو نجف سے تیرا میرا مرشد علی رو کے کہے گا میں محمد سے بڑا غریب ہوں. محمد پوچھیں گے تو مجھ سے بڑا غریب کیسے ہے علی؟ تب علی تڑپیں گے اور رو کے کہیں گے یا رسول اللہ تیری ایک بیٹی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. یا رسول اللہ میری 3 بیٹیاں ہیں، کسی کو شام کھا گئی، کسی کو کوفہ کھا گیا. اچھا اگر کوئی بندہ ماتم کریے تیار بیٹھے تو سر پہ ہاتھ رکھے. جب میرے مرشد علی کی آواز دھیمی ہوگی نا تب کربلا سے میرا بادشاہ حسین طرف کے کہے گا میں نانا سے بھی بڑا غریب ہوں، میں اپنے بابا سے بھی بڑا غریب ہوں. حسین تو ہم سے بڑا غریب کیسے ہے؟ تب حسین طرف کہے گا نانا انصاف کر، بابا تو بھی انصاف کر، تیری بیٹی کے بھی ہاتھ آزاد ہیں، بابا تیری بیٹی کے بھی ہاتھ آزاد ہیں. اور میری 4 سال کی سکینہ اور جس کے ہاتھوں میں رسیاں. ماتم کر، میں آخری جملے کے قریب آ گیا. قبلہ دعا فرمائیے گا اللہ آپ کو زندگی دے. بالکل آخری جملے کے قریب آ گیا. حسین کی 4 سال کی سکینہ بازار کے ایک موڑ پہ سجاد کے قریب آئی. بازار میں بھیڑ بڑھنا شروع ہوئی نا، سجاد کو ہلا کے کہتی ہے سجاد گھبرانا نہ، میں سکینہ تیرے ساتھ ہوں. سجاد تڑپ کے زمین پہ بیٹھا. بہن سکینہ، جو بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو اللہ کرے تمہاری جوانی سلامت رہے، دیکھنا میری طرف. بہن سکینہ بھائیوں کا کام ہوتا ہے بہنوں کو دلاسے دینا. سکینہ کربلا سے شام تک میں ہر لمحے ہر موڑ پہ دیکھتا آیا ہوں جب کہیں بھیڑ بڑھتی ہے سکینہ تو مجھے دلاسا دیتی ہے. سکینہ بھائیوں کا کام ہوتا ہے بہنوں کو دلاسے دینا، تو مجھے ہر موڑ پہ کیوں دلاسے دیتی ہے؟ سکینہ روتے روتے زمین پہ بیٹھی، زمین پہ بیٹھ کے کہتی ہے بھائی تو نے سچ کہا لیکن میری جگہ کھڑے ہو کے دیکھ بھائی، اگر شام کے کسی بازار میں مر گئی تو مجھے دفنا لے گا. سجاد انصاف کر، اگر شام کے کسی بازار میں تو مر گیا تو میں اپنے رسیوں والے ہاتھوں پہ اور تیرا جنازہ لے کے ماں بہنوں کے ساتھ عزادارہ جو بندہ ماتم کرنے آیا وہ دیکھے میری طرف. یہ قافلہ رہا ہو کے شام سے کربلا جانے کی نیت سے چلنا شروع کیا. عزادارہ سنو گے کس مقام پہ پہنچا؟ یہ قافلہ اس موڑ پہ پہنچا جہاں پہ حسین کی بیٹی کی قبر تھی. حسین کی آخری جملے پہ ہوں، حسین کی بیٹی کی قبر پہ آ کے ہر بی بی نے اپنے اپنے رنگ سے سکینہ کو الوداع کہا. سجاد نے بھی الوداع کہہ دیا، باقر نے بھی الوداع کہہ دیا. جو بندہ رونے آیا وہ دیکھے مجھے. جیسے ہی الوداع کہا نا
سیدہ فضہ نے بھی الوداع کہا، سیدہ زینب نے بھی الوداع کہا، ہر بی بی نے الوداع کہا۔ عزادارو سنو کہ جو علم والے کے نوکر بیٹھے ہوں، میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، سید نہ ہوتا یہ جملہ نہ کہتا۔ اب باری تھی عباس کی زوجہ کی، بی بی زینب کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتے ہیں بی بی اجازت دے۔ ہر بی بی نے اپنے اپنے رنگ سے سکینہ کو الوداع کہا ہے، میں عباس کی زوجہ اپنے رنگ سے سکینہ کو الوداع کہنا چاہتی ہوں۔ سیدہ زینب کہتی ہیں اجازت ہے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے نہیں بی بی اپنا چہرہ پھیر لے۔ سیدہ زینب نے اپنا چہرہ پھیرا، تڑپ کے کہتی ہے بھائی سجاد آپ بھی اپنا چہرہ پھیر لے۔ اب جو بندہ ماتم کرنے کی نیت ہے، میں دیکھوں گا علموں والے کا نوکر کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں سجاد نے اپنا چہرہ پھیرا، یہاں شام کی زمین میں زلزلہ آیا۔ اجازت لینے کے بعد فضہ نے جو مڑ کے دیکھا، سنو کہ منظر کیا تھا، عباس کی زوجہ نے اپنے پہلو سے عباس کا سر نکال کے سکینہ کی قبر پہ رکھا۔ طرف کے کر کے سکینہ دیکھ تیرا چاچا تجھ سے ملنے آیا ہے، سکینہ